2006 سے لے کر آج 2026 سے 20 سال ہو گئے. 20 سال سے آپ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ہتھیار کے ذریعے, طاقت کے استعمال کے ذریعے. تو آپ نے تو طاقت کا نسخہ استعمال کیا, آپ نے تو ہتھیار کا نسخہ استعمال کیا, لیکن دہشت گردی دن بدن دہشت گردی میں اضافہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اضافہ ہو رہی ہے تو حکومت ناکام ہے, خواہ آپ کی حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو. تو جب ناکام ہو تو پھر آپ کو حکومت کرنے کا حق ہے؟ کوئی حق نہیں آپ کو حکومت کرنے. پہلے سے آپ خود دیکھیے, ایک طرف بلوچستان میں احساس محرومی ہے, بلکہ ابھی وہ احساس غلامی میں تبدیل ہو چکا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں مصنوعی سیاسی قیادت مسلط ہے, مصنوعی سیاسی قیادت. اکثریت اسمبلی دولت طاقت کے بل پر اسمبلی میں لوگ آئے ہیں. 2006 کے بعد تو ویسے حافظ صاحب آپ کی جماعت بھی ظاہر کوئلیشن میں رہی ہے, تو یہ جب بھی اگر اس وقت کوئی حملہ ہوتا تھا دہشت گردوں کا, آپ لوگوں نے بھی استعفا نہیں دیا؟ میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں. میں کیبنٹ کا حصہ تھا. جس دن نواب اکبر خان بگٹی کے خلاف آپریشن کی بات ہوتی رہی, ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے ہمارے جتنے بھی لوگ کیبنٹ میں بیٹھے تھے, ہم نے ایک کر کے اس کیبنٹ سے ہم اٹھ گئے, باہر نکلے کہ ہم مسلح آپریشن کے خلاف ہے, ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف ہے. کیوں خلاف تھے ہم؟ آپ مجھ سے پوچھئے کہ کیوں خلاف تھے آپ؟ کیا نواب اکبر بگٹی نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا؟ کہے شاہ زمان شاہ شاہدرین کہ نواب اکبر بگٹی نے پاکستان توڑنے کی بات کی. کیا نواب اکبر بگٹی نے پاکستان کا جھنڈا جلایا؟ نہیں جلایا. کیا نواب اکبر بگٹی نے کسی سکول کو, کسی کالج کو, کسی اسپتال کو بم سے اڑایا؟ کیا نواب اکبر بگٹی کے 4 MP جمعہ بگٹی فلانا ابھی سلیم کوساو بھی اسی وقت نواب اکبر بگٹی کی پارٹی سے تعلق تھا, آج منسٹر ہے. یہ نواب اکبر بگٹی کے لوگ تھے, قومی اسمبلی میں بیٹھے تھے. پارلیمنٹ پر بھی یقین, جمہوریت پر بھی یقین, آئین پر بھی یقین, پاکستان سے بھی محب وطن, وطن دوستی, یہ ساری چیزیں. تو پھر آپ نے نواب اکبر بگٹی کو کیوں مارا؟ اچھا پہلے کہا کہ میں وہاں سے ہٹ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور اس وقت سے لے کر آج تک, اس وقت سے لے کر آج تک امن کیوں نہیں آیا؟ کوئی آپ نے کڑی جوڑی ہے نا حافظ صاحب, کہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے اپنے ایک دانست میں کہ کہاں سے معاملہ خراب اصل بات کیا, ایک بات اور کر لوں. یہ جو لوگ ہیں نا, جو مصنوعی قیادت ہے, جو مسلط کیا گیا ہے, یہ اس جنگی ماحول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بینیفیشری ہے. یہ آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں؟ جس کی بھی گورنمنٹ ہے, جو بھی شخص ہے, وہ اس کی اندر کی چاہت یہ ہے کہ یہ ماحول رہے. کیوں؟ ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ وہ اس لیے اگر یہ ماحول نہ رہے تو پھر وہ وزیر نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتا, کیونکہ حقیقی قیادت آئے گی. بلوچستان کی حقیقی سیاسی قیادت, اور یہ لوگ آؤٹ ہو جائیں گے آپ سے. یعنی دیکھیں, جمعیت علماء اسلام, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ, سردار اختر جان مینگل, یہ بلوچستان کی حقیقی جنون سیاسی قیادت ہے. آپ نے جان بوجھ کر طاقت کے ذریعے ان کو اسمبلی سے محروم رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلوچستان میں دہشت گردی عروج پر. کیوں بلوچستان میں دہشت گردی دن بدن بڑھ رہی ہے؟ کون ہے جو بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہونے دے رہا؟ آج لائیو شو میں JUI کے سینئر رہنما حافظ حامد اللہ نے شہباز سرکار کو بے نقاب کر دیا, اور بلوچستان کے حالات کون خراب کر رہا ہے, اس بارے میں JUI کے حافظ حامد اللہ نے اندر کی خبریں بریک کر دی. آئیں پہلے حافظ حامد اللہ کی یہ گرما گرم گفتگو سنتے ہیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. میں کفن کیوں ہے؟ ایک تو یہ فرمائیں, بلوچستان کے اوپر ہم نے کل آپ کی ٹویٹ بھی تفصیلی طور پر کور کی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دے حکومت یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ہے دہشت گردی کا, دہشت گردوں کی ہم نے کمر توڑنی ہے, ہمارے استعفے کا تو اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں؟ دیکھیں منا, بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. یعنی بلوچستان میں اگر مسلح غیر ریاستی عناصر حملہ آور ہے سرکاری املاک پر, بینکوں پر, پرائیویٹ املاک پر, عام شہری کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, فورسز کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. اتنا بڑا نقصان, صرف کل جو کچھ ہوا, بیک وقت 12 اضلاع میں لڑائی شروع تھی, بالکل تقریباً 12-11 گھنٹے. تو اس کی کوئی بھی سیاسی پارٹی, کوئی بھی شخص اس کی حمایت نہیں کر سکتا, اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. کوئی بھی پارٹی اس کی حمایت اور اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. جمعیت علماء اسلام تو بالکل نہیں کر سکتی, کیونکہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ مسلح سیاست کی حوصلہ شکنی کی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مسلح سیاست بلوچستان میں کب سے ہے؟ دوسری بات, اس کے عوامل اور اسباب کیا ہے؟ آج تک اس کے اسباب اور عوامل کے پس منظر میں ہم نہیں گئے ہیں.
ہم ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد ہے. آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ کیا مسئلہ ہم نے سیاسی طریقے سے حل کرنا ہے یا سیکورٹی طریقے سے. ہم نے سیاسی کے بجائے مسئلے کو ہم نے سیکورٹی مسئلہ سمجھا ہے. اس طرح نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. 2006 سے پہلے شاید رند بیٹے ہیں, وہ بلوچستان کے ہیں, ان سے پوچھئے 2006 سے پہلے جب نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کا واقعہ نہیں ہوا تھا, میں منسٹر ہیلتھ تھا, میں اسمبلی میں تھا, کیا کوئی پٹاخہ کسی نے سنا کہ کوئی پٹاخہ پھٹا ہے, کوئی گولی چلی ہے, کوئی لاپتہ افراد کا مسئلہ پیدا ہوا ہے, کوئی سیاسی بے اختیاری کا مسئلہ پیدا ہوا ہے, مصنوعی قیادت مسلط ہوئی ہے, احساس محرومی کیا یہاں تک جیسے یہاں ہے. 2006 کے بعد اس تشدد ماحول میں سختی کیوں آئی, اس میں اضافہ کیوں ہوا. خیبر پختونخوا میں لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں, میری قسمت میں لاشیں کیوں ہیں, میری قسمت میں گولی کیوں ہے, میری قسمت میں بارود کیوں ہے, میری قسمت میں تابوت کیوں ہے, میری قسمت میں کفن کیوں ہے, میری قسمت میں قبرستان کو آباد کرنا ہے. ان سے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایک الگ الگ طرح کا ہے, تو کیا ان کے ساتھ سولیڈیرٹی میں کے پی اور بلوچستان کے ساتھ آپ لوگوں کو کوئی اپنے اس طرح کی سیلیبریشنز کو ڈیفر کرنا. شاید صاحب یہ آپ سے بڑے ضروری سوالات ہیں, اینڈ اوور ٹو یو. آپ مسلسل مسکرا بھی رہے تھے حافظ حمداللہ صاحب جب اظہار خیال کر رہے تھے. آپ بتائیں آپ کے ویو میں یہ بات صحیح ہے, یہ آپ لوگ سارے آؤٹ ہو جائیں گے اگر حقیقی قیادت آ گئی. نواب اکبر بگٹی کی شہادت سے پہلے کیا گولی چلی؟ سب سے پہلی بات حافظ حمداللہ صاحب کا بھی آخری جملہ کہ 2006 سے پہلے گولی کہاں چلی تھی. جسٹس نواز مری بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج, جب جسٹس افتخار چودھری ایلیویٹ ہوئے, اس کے بعد جسٹس نواز مری نے اگلے دن چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ بننا تھا. اسی ہائی کورٹ کے سامنے اٹ واز آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ 2000 کے بعد کا واقعہ ہے, 2006 سے پہلے کا. انہیں قتل کیا جاتا ہے. ان کے قتل کے بعد کوہ مردار سے پہلی بار کوئٹہ سٹی پر راکٹ فائر ہوتے ہیں. یہ واقعہ 2006 سے پہلے کا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو حافظ حمداللہ صاحب مجھے کہہ دیں کہ جسٹس نواز مری کا واقعہ 2006 سے بعد کا ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے پھر ایک آرگیومنٹ یہ اسٹیبلش کیا کہ 2006 سے قبل, نواب اکبر بگٹی کے واقعے سے قبل بلوچستان میں امن چین تھا. ڈیرہ بگٹی کا ایک علاقہ ہے جسے پشینی کہتے ہیں, ریکارڈ پر موجود ہے. حافظ حمداللہ صاحب حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, کسی بھی انٹیلیجنس بیورو سے, اسپیشل برانچ سے, جو بھی ادارے جسے وہ بہتر سمجھتے ہیں, اس سے رپورٹ منگوائیں کہ ڈیرہ بگٹی میں پہلا فراری کیمپ سن 2000 میں قائم ہوا. نواب اکبر خان بگٹی کا واقعہ 2006 میں ہوتا ہے. اس کا بھی اگر وہ کہیں گے سرکمسٹانشل ایویڈنس, ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس, میں ان کو پرووائڈ کرنے کو تیار ہوں. تیسرا, انہوں نے پوائنٹ یہ رکھا, جو بات انہوں نے اچھی کی میں اس کی پذیرائی کروں گا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ دہشت گرد حملوں کو غلط سمجھتے ہیں, جمعیت علماء اسلام ان کا دفاع نہیں کرے گی. تیسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں حقیقی سیاسی قیادت. میرے دوست ہیں حافظ حمداللہ صاحب, میرے سینئر ہیں, مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, ایک احترام ہے. 2013 کا الیکشن اٹھائیں, 2008 کا الیکشن اٹھائیں, اس سے پہلے کا الیکشن اٹھائیں, اگر جمعیت علماء اسلام کی نشستیں آج 12 سے 6 ہوئی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. جمعیت علماء اسلام کا مینڈیٹ 10 سے 11 سیٹوں کا ایک پاکٹ ہے اور ہمیشہ سے انہیں ملا ہے. ناظرین, آپ نے سب مہمانوں کی گفتگو سنی. حافظ حمداللہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج اگر بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں, وہاں پر اصل قیادت ایوانوں میں آ جائے تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, دہشت گردی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ 17 سیٹوں والے ملک پر مسلط ہو رہے ہیں اور پاکستان کے حالات یہ ٹھیک ہی نہیں ہونے دے رہے, کیونکہ حالات خراب ہوں گے تو ان کی جیبیں بھری جائیں گی. ناظرین, آپ حافظ حمداللہ کی آج کی اس گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.